السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل ایک جنازہ دیکھا، دل دہل گیا۔ ایک 8 سالہ بچہ عمار فاروق، اس کو لحد میں اتارا گیا۔ The smallest coffins are the most heaviest to carry، انگریزی کی مثال ہے، اور ریاستی بے حسی کی ایک داستان بھی رقم ہوئی۔ 8 سالہ عمار فاروق کو کل سپرد خاک کیا گیا۔ یہ بڑے بھاری جنازے ہوا کرتے ہیں جب ایک باپ اپنے 8 سالہ بچے کو قبر میں اتارتا۔ والد عباد فاروق کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے۔ ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے گھر پر چھاپہ مارا۔ دلیر اور بہادر پنجاب پولیس نے ان کو ان کے گھر سے گرفتار کیا، اور جیسے مختلف کیسز میں دیکھا گیا، گھر میں توڑ پھوڑ، گالم گلوچ کی گئی۔ یہ واحد موقع نہیں۔ خاندان کے مطابق عباد فاروق کے گھر متعدد بار پولیس نے چھاپے مارے۔ والدہ اور دادی کو بھی گرفتار کیا۔ ہر مرتبہ ایک طوفان بدتمیزی دیکھا گیا۔ پنجاب پولیس چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی بھول گئے۔ معصوم بچے کے سامنے یہ سب ہوا اور بچے نے اس کا گہرا اثر لیا۔ ایل جی اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس واقعے کے بعد 16، 17 اور 19 مئی کو ان کے خاندان کے مطابق جب اسکول کے امتحانات تھے، وہ امتحان کے پیپرز میں صرف پاپا پاپا لکھ کر آ گیا۔ واقعے کا اس کے اعصاب پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے اپنے گھر میں ظلم، گرفتاری، توڑ پھوڑ، گالم گلوچ دیکھی۔ میڈیکل رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے، اگر آپ میڈیکل رپورٹس پڑھیں، کہ گریف کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ 2-3 مہینے پہلے جو ڈاکٹر ضیاء الرحمان جن کی رپورٹ سامنے میرے اس وقت، ریگریشن، بیہیویئر ایشوز، میموری ایشوز، اس کی اسکول پرفارمنس خراب ہوئی، واکنگ ڈیفیکلٹی، اسپیچ لاس، یہ وہ سب کچھ ہوا، جو آہستہ آہستہ وہ بچہ جس کی طبیعت اور حالت خراب ہوتی گئی، اور یہ سب ہم نے دیکھا۔ والدہ نے کی ویڈیوز بھی آئیں کہ باپ سے ملا دیتے تو شاید بچے کی طبیعت بہتر ہو جاتی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ جنازے بڑے بھاری ہوا کرتے ہیں۔ یہ جنازہ بھی بہت بھاری ایک جنازہ تھا۔ طاقت کے استعمال میں ہم بھول جاتے ہیں کہ گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کر تو لیتے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے، جو ٹراما ہوتا ہے، وہ ساری عمر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے سامنے بھی تھی، جب عماد یوسف جو پریزیڈنٹ تھے ARY کے، جب ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا، کیونکہ ان کو گرفتار دوسری طریقے سے بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن ان کا گھر کا دروازہ توڑا گیا اور توڑ کر ان کو ان کے بیڈ روم سے گرفتار کیا گیا۔ بہتر طریقے ہم نے اور کیسز میں بھی دیکھا ہے۔ ہوپ ہم اس سے ایک سبق سیکھیں گے کہ یہ جو اس کا اثر ہے دماغی، وہ لمبے عرصے کے لیے رہتا ہے، وہ چھوٹے عرصے کے لیے نہیں ہوتا، جو کہ ایک بڑی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک واقعہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس میں جو بچے ہیں، جو گھر کے فرد ہیں، جو دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ٹراما کا ایک لمبا اثر ہوتا ہے ان سب پر۔ I can't say much more on this. ظاہر ہے لیٹس سی ویئر اٹ گوز، کیا ہوگا تو کچھ نہیں اس پر۔ بچے کی رپورٹس تو میرے سامنے ہے، لیکن اب وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ سیاست کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ آج کل لیول پلینگ فیلڈ کی بہت بات ہو رہی ہے۔ پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے آج کل؟ میاں صاحب کہتے ہیں وہ الیکشن جیت جائیں گے۔ میاں صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا اپنی بیان میں لندن سے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ذمہ دار ہیں جو کچھ ہوا۔ آج ایک بڑی دلچسپ ٹویٹ بھی فیصل واڈا صاحب کی میں نے دیکھی۔ اس ٹویٹ پر بھی ان سے بات کریں گے بات صاحب، کیونکہ پروگرام میں موجود ہیں۔ فیصل واڈا صاحب ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور کراچی سے ہمارے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ واڈا صاحب، آپ کی ٹویٹ سے میں اگر آغاز کروں، یہ آپ نے ایک ٹویٹ کر دی ہے، اگر میں اسکرین پر دکھا سکوں اس ٹویٹ کو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے؟ نہیں، کاشف صاحب کا بہت شکریہ۔ کاشف صاحب دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پاکستان کا، وہ یہ جمہوریت کے نام پہ 18 بے ایمان بدبودار لیڈروں کا جنازہ لے کے ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں، اور یہی ساری پاکستان کی تباہی کی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، جو کہ عام آدمی روٹی سے محروم ہو گیا ہے۔ ایک غریب آدمی اس حد تک بلبلا اٹھا ہے کہ وہ 13 سال کی اپنی بچی کو روٹی کھانے کے لیے نوکری پہ بھیجتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور پولیس کئی کیسز کے اندر
ہمیشہ کی طرح مجرم تک نہیں پہنچ پاتی کیونکہ وہ اثر رسوخ رکھتا ہے. اور پولیس کی طرف سے بیان آتا ہے کہ حالات خراب ہے تو آپ رجسٹ نہ کریں, اور غریب ماتم کرتا ہے, میڈیا مہربانی کرتا ہے, 2-3 دفعہ دکھاتا ہے جو ان کے نوٹس میں آتا ہے, اور ماتم کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں, اور سب ہم سمیت میرے بحیث. بٹ یہ تو نظام کی خرابی ہے. دیکھیں نظام, لیکن آپ کی بات ہے نظام یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایگزیکٹلی. اب آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور ڈکٹیٹرز کا بھی اس میں رول ہے, بالکل ہے, لیکن ان اسٹیبلشمنٹ, ڈکٹیٹرز اور جوڈیشری کو اس حد تک لانے والے کون ہیں؟ یہی سیاستدان ہیں. جب جوڈیشری کے اوپر آپ اٹیک کریں گے, ان کی بلیک میلنگ ویڈیوز بنائیں گے, ان کے اوپر چڑھائی کریں گے, سپریم کورٹ کے اوپر اپنی من پسندیدہ ججز کو لگوائیں گے اور اپنے من پسندیدہ ڈیسیجنز لیں گے, تو پھر آپ ہی ذمہ دار ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے بعد بھی آپ خود چل کے جاتے ہیں کہ اس کی فائل چھوڑو, میری فائل کم والی ہے, مجھے کر دو, میں بہتری لے آؤں گا. تو یہ سارا جو ملبہ ہے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 18 بدنما بےمان چور کھرب پتی ڈالرز میں جو لیڈرز ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان کی نالائق اولاد بھی ایکسپٹ کر لیں اور ہم جمہوریت کو جنازے کے نام پہ چلاتے رہیں. یہ میری بات سنیں, آپ ایکسپائرڈ جن کو کہہ رہے ہیں, جی جی جی, کرپٹ ایکسپائرڈ, اب آج کل تو یہی بات ہو رہی ہے کہ اب کس کی باری آ گئی ہے, اور یہ باری بھی کیوں آتی ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح ہے. میں تو آج جو پیپلز پارٹی رو رہی ہے کہ ہمارے پاس لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے, کس کو دی جا رہی ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں. چلے سر, میری بات سنیں, 2018 میں عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو دی گئی, آپ حصہ تھے تحریک انصاف کا, ان کو ایک فیور دیا گیا نا الیکشن کے اندر, یہ ساؤتھ پنجاب محاذ بنا, بندے ٹوٹے, ادھر آئے ادھر آئے. اب کس کی باری ہے یہ بتا دیں. دیکھیے کاشف صاحب, ایک تو یہ کہ آپ کو بڑی کلیئرٹی اور تجربہ مجھ سے زیادہ ہے کہ آج تک پاکستان میں کبھی ٹرانسپیرنٹ الیکشنز تو ہوئے نہیں ہیں. نمبر فیئر الیکشنز کو, ہاں, ٹرانسپیرنٹ فیئر الیکشن نہیں ہوئے ہی نہیں ہے, نہ آگے ہوں گے نہ کبھی ہوں گے. ٹھیک ہے, سو اس دفعہ کس کی باری ہے پہلے یہ تو بتا دینا. ابھی بڑی مکس ہے. دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب, چیف جسٹس صاحب جو ہمارے, انہوں نے جو کل سمت دکھائی ہے پاکستان کی, تو میں تو بڑا مطمئن ہوں. بہت لوگ جو ہیں خوش ہیں کہ اب وہ انصاف ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور جو پی ڈی ایم نے بیانیہ بنایا فرمائشی پروگرام کا, میں نے تو بہت وقت سے پہلے کہا تھا کہ وہ ڈھیر ہو جائے گا, وہ قبر میں دفن ہو جائے گا, اور وہ نظر نہیں آ رہا. لوگ بہت ابھی بھی پر امید ہیں, گلی بازاروں میں باتیں کر رہے ہیں, لیکن فائز صاحب, چیف جسٹس صاحب کا اگر آپ ماضی دیکھیں, وہ فرنٹ فٹ پہ, بلنٹ, دلیر, ہاف پچ پہ لیگل ایمبٹ کے نیچے بیچ میں کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ کسی کے تابع ہیں نہ کسی کو تابع مانتے ہیں, وہ اللہ توکل چل رہے ہیں. دوسری طرف ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, وہ بھی کسی قانون کے تحت ہی سوٹی پھیر رہے ہیں پازیٹو وے میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کے پاس یہ والا ڈنڈا ہے, ایک منٹ, ایک کا یہ والا ڈنڈا ہے اور ایک کے پاس یہ والا ڈنڈا ہے. تو ڈنڈا ہی لیڈرشپ کو ٹھیک کر سکتا ہے, ملک کی سمت صحیح کر سکتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ ڈنڈا ہٹ جائے, جمہوریت بحال ہونے دے, 5 سال دینے دے, ایک دفعہ اس آدمی کو جیل میں ڈالیں گے, دوسرے کو مل بدل کریں گے, تیسرے کو الیکشن جتائیں گے, پھر الیکشن کرا دینا. نہیں ہو سکتا. یہ تو 70 سال سے ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میں کبھی نہیں ہوگا حضرت, کیا 70 سال سے خود مانتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے؟ نہیں ہوگا آگے بھی. میں پہلی بات تو مان لینا کہ جو اب ہو رہا ہے 70 سال سے یہی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. ایک ڈنڈا اٹھتا ہے باجوہ صاحب کو, جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں اینو فارغ کرو انو لے آؤ. دیکھیں سر, اب ایک اور ڈنڈا اٹھا ہوگا تو انو فارغ کرو اینو لے آؤ. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب آپ یہ نہیں سوچیں سر کہ یہ لیڈرشپ کا مسئلہ ہے. اب مسئلہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے, وہ غریب آدمی کی بلبلاہٹ ہے روٹی کے لیے, اس کے بچے کو نوالے کے لیے, اس کو کپڑے کے لیے, اس کو اسکول کے لیے, اس کے بجلی کے بل دینے کے لیے, اس کا رینٹ دینے کے لیے, اپنی ماں کو دوائی دینے کے لیے. جس طرح ملک جس ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے, لوگوں کو کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. آنکھوں سے اندھے نہ بنے, ڈنڈا اٹھایا, کان سے بہرے نہ بنے, جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا نہ سمجھے. ٹھیک, جنہوں نے ڈنڈا اٹھایا, جو آپ خود کہہ رہے ہیں ڈنڈا اٹھ گیا ہے, وہ ڈنڈا کس کو لگ رہا ہے اور کس کو نہیں لگ رہا؟ دیکھیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ بڑی کمال چیز ہے. می ریفریز, کیا پی ایم ایل این کو اس وقت فیوریبل فیلڈ مل رہی ہے جیسے پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے یا بیان دے رہی ہے بات میں؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ ہمارے پاکستان کا سسٹم کیا ہے؟ جو سسٹم سارے مل کے سسٹم چلاتے ہیں. آپ سسٹم کا حصہ ہیں, یہ سسٹم کا حصہ ہے, ناصر شاہ صاحب سسٹم کا حصہ ہیں, فوج سسٹم کا حصہ ہے, عدلیہ سسٹم کا حصہ ہے, نیب سسٹم کا حصہ ہے, سارے عوام سسٹم کا حصہ ہے. اس کو بریانی کی پلیٹ دیتے ہیں. کون سا سسٹم ہے جس میں سارے حصہ ہیں لیکن ہم سے تو نہیں پوچھا جاتا؟ چلے, بات یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا جانا بھی نہیں چاہیے, جن سے پوچھا جانا چاہیے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, وہ ہے پاکستان کے عوام. یہ بات سر آپ کتابی باتیں کریں نا سر, کتابی باتیں, فلمی باتیں نہ کریں نا. سو چلے پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں. پریکٹیکل بات پچھلے 70 سال سے یہ ہو رہا نا, یہ اس دفعہ الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے یہ جیت جائے گا, یہ ہار جائے گا. سر الیکشن میں آپ کو آگے ہی بتایا تو, جو جیتے گا
اس کی ٹوٹل مدت 13 مہینے 17 مہینے ہوگی, وہ بھی گھر جائے گا. آگے بھی جھگڑا نظر آ رہا ہے, خمیر میں ہے نا, وہ جھگڑا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پریمپٹ کر رہے ہیں اس ڈیٹ. مجھے تو پتا ہے سر, اللہ میں بڑے بول سے بچا, اللہ کو سب چیزیں پتا ہے, لیکن جو انالیسز ہے اٹس ویری کلیئر ریٹن آن دا وال. لیکن یہ آپ ایکسپٹ نہیں کرا سکیں گے. دیکھیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی کے ساتھ جو پی ڈی ایم کی نفرت ہے وہ اس کی پاپولیرٹی کا گراف بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, پبلک سڑک پہ چلتے ہوئے جانور کے اوپر ہاتھ رکھنے کو تیار ہے, پی ڈی ایم میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. اچھا, اس ملک کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اس ملک میں جتنا کرپٹ, جتنا بے ایمان, جتنا ملک دشمن, جتنا سیلف انٹرسٹ, جتنا دوسرے ملکوں کو فائدہ دینے والا, وہ سارے وزیر اعظم کی لسٹ ہے آپ کے پاس. گنوا دیتا ہوں. جندال آیا, بارڈر پہ مرڈر, بندے ہمارے مارے جا رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, سپریم کورٹ بلیک میل ہو رہا تھا, کلنٹن کا بھاگ رہے تھے, نام میاں نواز شریف, عہدہ وزیر اعظم پاکستان. آگے چلیں, راجہ ریاض صاحب, رینٹل پاور پلانٹ کا اسکینڈل, راجہ ریاض نے, پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم پاکستان. گیلانی صاحب صدقوں کا ہار گھر میں دے دیا, پکڑے گئے, جیل چلے گئے, عہدہ وزیر اعظم پاکستان. پھر آپ آگے بڑھے, خاقان عباسی صاحب پیسے والے آدمی, ڈٹائی سے توشہ خانہ مجھے دیا تھا, میری کرسی کو تھوڑی دیا تھا. لیگل ایشو ہے. ٹھیک ہے سر, چوری 1 روپے کی تھی, مورل ایشو ہے, لیگلی نہیں ہے, مورل. سر یہاں تو کوئی لیگل ایشو ہے ہی نہیں پاکستان میں. لیگل ایشو میرے اور آپ کے لیے ہے. سو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہوگی, ایسے ہی چلے گا پاکستان. لیول پلئنگ فیلڈ کا اگر میں اپنا تجزیہ دوں تو ان 18 پارٹیوں کے لیڈر کو لیول کریں, ان کو پلے کریں اور فیلڈ کو دفنائیں اور نئے لوگ کھڑے کر دیں. انہی پارٹیوں میں صاف لوگ لے آئے, ان پارٹیوں میں صاف لوگ لے آئے نا بھائی. مصطفیٰ کھوکر جیسے لوگ ہیں, علی محمد خان جیسے لوگ ہیں, کیا پرابلم ہے ان کی؟ کیا یہی کھڑے رہے؟ نہیں, سائن نے جو کہا ہے صاف. کس کا ذکر کیا بھی آپ نے؟ مصطفیٰ کھوکر. نکال دیا اس کو بھی, میں بھی نکالا گیا. ہم تو پارٹی لیس ہے, ہم تو پارٹی لیس ہے. ٹھیک ہے جی, آپ لگتا ہے ان کے پاس جا رہے ہیں. کن کے پاس؟ کھوکر کے پاس. کھوکر میرے پاس آئے گا اور میں اس کے پاس جاؤں گا. ہم تو دوست ہیں نا, ہم پارٹی لیس یوں چلتے رہیں گے. تو آپ بھی ری امیجن کریں گے پاکستان کو. ہاں, پاکستان کو ری امیجن کریں گے. ہم تو آپ کے توسط سے قوم کو ایجوکیٹ کریں گے. کیا اگر میں بے حس ہوں, اگر آپ اپنی روٹی, اپنی اولاد اس کے انصاف کے لیے نہیں کھڑے تو میں آپ کا پیو لگتا ہوں کھڑا ہوں گا. جب آپ کھڑے ہوں گے تو میں بھی آپ کا کھڑا ہو جاؤں گا. آپ نہیں کھڑے ہو رہے تو میں بھی نہیں کھڑا ہوں گا. آپ مجھے اچھا سنیں سر, آخری چیز ہے بھائی صاحب, آخری چیز, جتنی عوام سے بھیک مانگ کے لیڈر ووٹ لیتے ہیں اور جتنی عوام کی ضروریات ہیں وہ ساری فیکٹریاں لیڈروں کے پاس ہیں. چینی سارے لیڈروں کے پاس, شوگر ملز, رائس سارے لیڈرز کے پاس, امیر لوگ, پراپرٹیز, بینک. ٹھیک ہے, اس کو دے دو. تو آپ کا نظام طاقتور لوگوں کو ریوارڈ کرتا نا. لیکن یہ میں آج یہ جاننا چاہ رہا ہوں, یہ لیول پلئنگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ ناصر حسین شاہ صاحب, پھر میں بھٹی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, پھر تسی تجزیہ دو کہ ایک ہی کہہ رہے ہیں. شاہ صاحب, یہ آپ کے لیڈر بار بار آج بھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں مسلم لیگ نون سے سوال کر رہا ہوں. یہ کیا ہے لیول پلئنگ فیلڈ؟ ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح. مجھے بھٹی صاحب کو تو نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ کا انہوں نے خود بھی آج بھی اس کے لیے کہا ہے, اور وہ انہوں نے جس پیراہے میں کہا ہے وہ اس سلسلے سے کہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر سندھ میں ہمیں موقع ملا تو ہم نے تو بالکل ایک پولیٹیکل اور امپارشل بندے کا نام دیا, جسٹس صاحب کا, ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر صاحب کا, جو بالکل امپارشل ہیں, جس کے لیے دیگر جو سر پنجاب میں آپ کا بچہ, وہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے کوئی ایسی بات کہیں شاہ جی جو مجھے سمجھ آئے. اچھا میری بات سن لیں پہلے پوری. دوسری بات یہ کہ یہاں پہ پھر کیا ہوا کہ جو لوگوں کے لیے اسکیمیں تھیں, جو برسات میں, سیلاب میں جو لوگ تباہ حال ہوئے تھے, ان کے گھروں کی اسکیمیں تھیں, انفراسٹرکچر تھے, وہ اسکیمیں بھی روک دی گئیں. لیکن دوسری جگہ پہ کہیں بھی ہمیں اس طرح کا سلسلہ نظر نہیں آیا. ایک تو یہ سمجھنے کے لیے اس کا کوئی اچھا آپ کو باقی پتہ نہیں ایشو, ویسے اچھی بات ہے. وہ بلاول صاحب کو بھی نہیں پتا, ہونے کا کسی اور سے ایشو ہوتا تو میں خود بتا دیتا آپ کو. جی وہ پر جلتے نا ادھر آپ. جی بالکل. باقی دوسری بات یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب ویسے تو میرے دوست ہیں, میرے لیے بڑے محترم ہیں, اور ہم نے تو ان کو اپریشیٹ کیا تھا جب انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, اور ہم نے سمجھا کہ یہی بات ہے کہ وہ محب وطن, اور انہوں نے جب دیکھ لیا کہ عمران خان کی غلط پالیسیز تھیں اس لیے ان سے علیحدہ ہوا. لیکن باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور بڑی کرتے ہیں.
میں بس چاہتے کیا ہیں، یہ کون سا نظام چاہتے ہیں، کیا سسٹم یہاں پہ چاہتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ آزمائی ہوئی ہیں پہلے بھی. ایشو یہ ہے کہ سب لوگ بیک ڈور سے آنا چاہتے ہیں. انتخابات میں آنا ہے تو میرے بھائی آ کے انتخابات میں حصہ لیں، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں اپنے جب انتخاب ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے جلسوں میں کہیں. پھر جیتتے ہیں تو بسم اللہ، ویلکم. میدان اور گھوڑا، آپ یہ کہہ رہے ہیں میدان بھی ہے گھوڑا بھی آ جائے ذرا کھیل لیں اگر کھیلنا تو. جی بالکل بالکل یہی بات ہے. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ لوگ پریشان ہیں، بالکل پریشان ہیں. بہت زیادہ مہنگائی ہے، بجلی کے بل دیکھ لیں، آئل پرائسز دیکھ لیں، ساری چیزیں. لیکن یہ کس چیز کا شاخسانہ ہے؟ یہ کب ہوا؟ جب یہ آپ کی حکومت نے کیا نا، جب یہ خان صاحب چھوڑ دینا اس بات کو. سن لیں، جب یہ خان صاحب کے ساتھ تھے، کیونکہ خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. اب وہ پھنس گئے تھے، لیکن جب بالکل پھنسے تو آئی ایم ایف کے پاس. آپ نے بھی تو زرداری صاحب نے کہا تھا میاں نواز شریف ناصور ہے، مر جاؤں گا، اس سے اتحاد نہیں کر لیا نا آپ نے. یہ تو نہ کہا کرے نا، مسئلہ یہی تو پاکستان کی سیاست ہے جس کو بدلیں گے آپ جا کے. بدلے گی تو اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سن تو لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس طرح کی شرائط جو بعد میں بھی کرنی پڑی اور آج یہ ہم سب چیز اس کو بھگت رہے ہیں. دیکھیں بالکل ہمارے اختلافات، میری بات سنیں، آپ نے ایک فریش پروگرام کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اور رہیں گے. یہ ہم ایک دوسرا کام یہ کرتے ہیں، مس لیڈ کرتے ہیں لوگوں کے. ایک سیکنڈ رک جائیں شاہ جی، مس لیڈ نہ کرتے کہ ہم سب زیادہ مس لیڈ کرتے ہیں اکانومی میں. مسئلہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ایک ہوا تحریک انصاف کے دور میں، وہ ہو گیا. ایک آپ نے کیا، ایک مفتاح صاحب نے ریوائیو کیا. اب نیا پروگرام آپ کر کے آئے ہیں. اچھا میرا سن لینا، کیوں کیا، کیوں کرنا پڑا، کیونکہ ہر کس وجہ سے کرنا پڑا. اگر اس وقت جو آئی ایم ایف کا پروگرام جس پہ انہوں نے کیا تھا، جس کو بعد میں انہوں نے خود ہی سبوتاج کیا اور سمجھ رہے تھے کہ حکومت جا رہی ہے، کہ آگے والے جو ہیں وہ جو بھی ہو سر یہی کام پھر آپ نے بھی کیا نا، پاکستان کا نہیں سوچا. مفتاح اسماعیل آئے، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا. پھر ڈار صاحب آئے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا. پرابلم یہ ہے کہ پالیٹکس کی کمپلشنز بھی ہیں جو آپ ساتھ ساتھ چلانا چاہتے ہیں. وہ بعد دو میں چیزیں جو کٹھی بھی نہیں ہو ہوا سکتی. وہ بحالت مجبوری کرنا سر پڑا، نہیں ہوتا مجبوری، مجبوری نہیں سے بچایا گیا. ٹھیک ہو، میں بٹی صاحب سے سر لے آؤں. سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے کچھ بھی کیا. بٹی صاحب کو میں پوچھوں، میں بٹی صاحب کو پوچھوں، بٹی صاحب یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں دوسری لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے اور کیا ہے آج کل کے دور میں کیا ہے؟ ویسے تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے کہ ساروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، فیئر الیکشن ہو، منصفانہ الیکشن ہو، سارے اپنی کمپین چلا سکیں اور ساروں کو برابر کا موقع ملے. یہ تو ہے وہ حسابی کتابی بات جو آپ جس پہ بڑا ٹھنڈ پائے گی جی جمہوریت. آج فیصل واڈا صاحب نے جب سن رہا تو میں کہہ رہا بولتے رہیں اگر آپ کی جمہوریت کو ٹھنڈ پڑے. پہلی بات پٹی صاحب، ہماری جمہوریت مسئلہ یہ جمہوریت خراب نہیں ہے، آپ دیکھا شروع جمہوریت کی پریکٹیشنرز خراب ہیں. اور جمہوری لیڈرز خراب ہے بھائی، تو بند کرو بھائی. پریکٹیشنر کیا ہے؟ بند کرو نا بھائی. اردو ترجمہ بند نہیں کریں، ٹھیک کریں نا، نظام ٹھیک کریں. اور جو ان کو منوور کرنے والے جو ڈنڈا اٹھایا ہوا پھر وہ بھی ٹھیک ہونا، کہ یہ نہ کرے کہ آج ہمارا والا یہ آئے گا تو کل ہمارا والا وہ آئے گا. اس کا بھی پروویژن ہم نے آپ نے بیٹھ کے ٹھیک کرنا ہے. اچھا پہلی بات ہے، میں بہت کمزور آدمی ہوں سر، مجھے اس میں بات ڈالنے یہ آپ ہی کریں گے. یہی دکھ ہے آپ جمہوریت پسندوں کا. میں کمزور آدمی ہوں، میں کل عوام کی طاقت پہ کندھوں پہ آنا، پھر عوام طاقت ہے. کتابی باتیں سانو پڑھا کے سارے دماغ خراب کیتا ہے. نہیں ہے 1970 میں ہمارے اور آپ کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ مارا تھا. 2023 میں بلاول بھٹو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ مار رہا ہے، اور سندھ کے بندوں کو روٹی کپڑا اور مکان چھوڑے، سندھ لاڑکانہ کے چھوڑے، لاڑکانہ بھی زیادہ، کسی یونین کونسل ایک کے بندے کو روٹی کپڑا اور مکان مل چکا ہو تو میں نعرے مارتا ہوں کہ جمہوریت زندہ باد. نواز شریف صاحب قرض اتارو ملک سواروں سے شروع کیا تھا، اور شہباز شریف گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے قرضہ مل گیا، 9 مہینے کا ایکسٹینڈ ہو. تو قرض اتارو اور ملک سوارو، اور قرض لو اور ملک بچاؤ. یہ ہے ساری کارکردگی اس پورے نظام کی. تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ سر نظام اب کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں میں ابھی اسی پہ دو جملے میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. فرض کریں الیکشن ہو رہے ہیں، آپ دونوں کا مجھے جواب فروری میں، اور اگلے مہینے میاں صاحب بھی واپس آئیں گے، تو آپ کو اگلے 4 مہینے کی سیاست جس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہہ رہے ہیں کیا ہوگی؟ مینار پاکستان پہ جلسہ ہوگا، میں پڑھ رہا تھا کہ نون نے فیصلہ کیا میاں صاحب وہیں پہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور
کسی کو جیل میں رکھا جائے گا. یہی لیول پلینگ. اچھا اب آپ چھوڑ دیجئے, میں وہ پرانی باتیں گھسی پٹی باتیں کہ وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھائی کی گارنٹی پہ علاج کروانے گئے تھے, نہ کوئی علاج نہ کوئی ہسپتال, یہ بھی چھوڑ دیجیے. یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ وہاں بیٹھ کر انہوں نے حکومت کیسے گرائی. یہ بھی چھوڑ دیجئے کہ وہ واپس ڈیل کے تحت گئے بقول خواجہ آصف, اور ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں بقول مسلم لیگ نون کہ رسک زیرو ہو چکا ہے اور گارنٹی مل چکی ہے. مسلم لیگ نون والوں نے بتایا. ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر وہی زہریلا کھیل کھیل رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر پرانی غلطی دہرا رہے ہیں, ایک مرتبہ پھر وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں نا, آپ تحمل سے سنیں, جمہوریت پسند ہیں آپ. وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت میں سوال ہوتا ہے سر, سوال کر دیا نا بس. کس نہ کھیل. ویسے میں یہ میری مہربانی ہے کہ آپ جیسے جمہوریوں کو سوال کرنے کی اجازت دے رہا ہوں, ورنہ کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں. تسی دوئے رل گئے, خدا نہ خواستہ شاہ جی اگر یہ دونوں حکومت میں آ گئے ساڈا کی بنے گا سارے. نہ شاہ جی اور میں زیارات پہ جائیں گے. نہیں شاہ جی اور میں اگر حکومت میں غلطی سے آ گئے تو ان لوگوں نے نہ, یہ اگر حکومت میں آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. کوئی ختم نہیں, ابھی آپ سمجھتے ہیں ہم حکومت سے باہر ہیں. ہاں آپ تو سدا بار حکومتی ہیں, تو پھر چپ کرنا باتیں. سیریل حکومتی, سیریل کلر ہوتے ہیں نا آپ, سیریل حکومتی. دھیلے کی کرپشن, سوری ٹرکے ٹکے کی کتابی باتیں نہ. اچھا ایشو یہ ہے کہ میرا اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے, میں ان کا حامی ہوں, مگر جنرل باجوہ, جنرل فیض حمید کا میں ٹرائل کروں گا. پرویز مشرف کا ٹرائل کر لیا تھا, ہو گیا تھا ٹرائل. پرانی غلطی, پرانی منزل, سارا کچھ وہی, پرانی لڑائی. کیسے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ جس بندے کو اپنے قرآن پہ حلف دے کے ایکسٹینشن دی ہو, جن دونوں بندوں کی وجہ سے اب باہر لندن پہنچے ہوں, ان کا ٹرائل آ کے اب کس منہ سے کریں گے؟ جن کے ساتھ ڈیل کی ہو. ہاں, کس منہ سے ٹرائل کریں گے آپ ان سے؟ تو ایک طرف آپ فوج سے آپ دونوں اگری کرتے ہیں, نو کانفیڈنس ایک ڈیل کا نتیجہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ہوئی تھی. پہلے بتائیں نا یار, سے کیوں آگے. سب سے پہلے تو چلے بریک کے بعد مجھے بتائیں یہ چیز. دونوں کے لیے سوال ہے, کیا جو نو کانفیڈنس آیا, حکومت بنی, جو وڈا تو جمہوری, وہ ٹیبلز ٹرن ہوئے, یار تو سانو مار لو تھا نہیں ہے ساڈا ٹائم, تو ٹائم چل رہا ہے, ساڈا ٹائم بھی آئے گا. پتہ نہیں ساری زندگی چاہے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن آئے گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, چلا جا بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. واڈا صاحب اور بھٹی صاحب نے تذکرہ کر دیا تو میں آپ کو ذرا کچھ سنانا چاہتا ہوں. میاں صاحب کے اپنے گریونسز بھی ہیں, ظاہر ان میں کچھ ٹھیک بھی ہوں گے. وہ احتساب کی بات کر رہے ہیں, ذرا سنیں کس کا احتساب کرنا ہے, اور ہونا تو چاہیے لیکن کیا ہو پائے گا, کیا کہا میاں صاحب نے, ذرا سنیں. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا ہے؟ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض ہیں, اعلی کار ثاقب نثار ہیں, کھوسا ہے, وہ پاناما والا بینچ ہے. ایک اور حاضر جج صاحب کا نام بھی ہے جو آپ نے کاٹ دیے. نہیں ہے, حاضر جج صاحب کا بھی نام لیا انہوں نے. دیکھیے ہاں, میرا سوال سر بہت سمپل. اچھا جاز الحسن صاحب کا نام لیا. دیکھیے میں آپ کو اس کا بڑا سمپل چلانا چاہیے تھا, لیکن چلو. دیکھیں میاں صاحب نے پالش کر کے ایکسٹینشن دی, بی میس میں بیٹھ کے میٹنگیں ہوئیں, اس وقت کی پیپلز پارٹی, اس وقت کی نون لیگ, اس وقت کی پی ڈی ایم, ٹھیک ہے, اور پہلے کہا نوٹ کو عزت دو, پھر کہا ووٹ کو عزت دو, پھر کہا بوٹ کو عزت دو, ٹھیک ہے. تو اس بیانی سے آپ نکال نہیں سکتے. پہلے آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی, پھر 16 مہینے آپ کی حکومت تھی, بدترین حکومت جو تھی, اس میں آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا؟ ناصر شاہ صاحب میرے بھی بڑے پیارے دوست ہیں, ان کو اب اعتراض ہونے لگ گیا کہ میں بولتا بھی ہوں اور زیادہ بھی بولتا ہوں. بھائی میں سسٹم کا حصہ نہیں ہوں نا, کرپشن سے میں نے نوٹ نہیں بنایا نا, میرے فرنٹ مین کے نام ای سی ایل پہ نہیں ہے نا بھائی, میں تو کلیئر ہوں. جن ہوں گے اس میں کم بولوں گا, ٹی وی پہ بھی کم آؤں گا, میں تو کھل کے بولتا ہوں, اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آ جائے پیپلز پارٹی بیانیہ بنا رہی ہے کہ احتساب ہوگا, یہ پہلے کون کرے گا احتساب کرنے والا کون ہے؟ چور, بےمان, فرور, اسٹیمپ پیپروں میں ڈیلے کرنے والے. میں اگلے وہ کہا میں الیکشن جیتوں گا اس دفعہ, اور آپ کو تو آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اب تو مخالف اگر ہاتھ پاؤں باندھ دیے. سر میں نے آپ کو 18 پارٹیوں کے 18 ایکسپائرڈ بدبودار لیڈرز بتائے ہیں. دے آر موسٹ وانٹڈ پیپل آف پاکستان, کرمنلز موسٹ وانٹڈ, آپ دیکھتے تھے, ٹھیک ہے. آپ اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں. بھائی آپ سے میں نے سوال کیا, آپ نے احتساب کرنا ہے, آپ نے ایکسٹینشن کی دی تھی, آپ نے احتساب کرنا ہے, 16 مہینے آپ نے کیا. یہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, یہ پہلا ملک ہے پاکستان, پوری دنیا میں ایسا ملک نہیں ملے گا آپ کو کہ 164 کا بیان ہے
کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے 60 ڈالر صاحب کی. 5 سال مفرور ہیں, 5 سال اشتہاری ہیں. ایک شام آئے کیس بند, سینٹ بحال دوسرے دن, تیسرے دن وزیر خزانہ, کیسز معاف نیب سے, قرضے چڑھائے, ٹرم پوری ہوئی, فلائٹ لی, لندن چلے گئے. کیسے؟ ویسے ہی جیسے چلتا ہے 70 سال سے آگے. اصل رولا وہی ڈنڈا جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ وہی ہے نا. آپ کی جمہوریت, آپ میری بات سنیں, یہ جو جمہوری جنازہ لے کے آپ لکھتے ہیں نا روز یوں کر کے, ٹھیک ہے, آپ کی جمہوریت, آپ کے جمہوری لیڈرز, ٹھیک ہے, جیسے بڈی صاحب نے کہا نا, جب تک یہ ماتم بند کر کے یہ نہیں کہیں گے نا کہ بھائی اچھے لوگوں کو سامنے لے آؤ, انہی پارٹیوں سے لے آؤ بھائی, جمہوریت چلا لو. 9 ارب روپے آپ کو مل رہے ہیں تہ خانوں سے, ان لیڈروں کے گھر چلے جائیں, کنٹینرز کے ٹریلرز نکال کے لے آئیں گے آپ, ٹرینیں بھر جائیں گی آپ کی, ٹھیک ہے. کیوں نہیں سر, منی چینجروں کے پیچھے ڈنڈا لے کے منی چینجروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. آرم ٹوسٹنگ کی, اس کو سیدھا کر دیا, پھر اس کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. منی چینجروں کے پیچھے جو ڈنڈا اٹھا کے گھوم رہے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹریلر نکلیں گے تو بھائی تسی بھی ویسے سوچ سمجھ کے کرتے ہو نا, کم جڑا کرتے ہو. کرنا پڑے گا نا سر, اب ایک شروعات کی تو منطقی انجام تک پہنچانا ہوگا. نہیں منطقی انجام اس ملک میں کوئی. اچھا میری بات سر, کیونکہ یہاں پر اس وقت میرے نال کون گیم کھیلنے تیار ہے. ہاں میں مانتا ہوں, لیکن آپ ایک چیز بھول رہے ہیں, آپ بالکل ایک چیز بھول رہے ہیں, آپ کی بات میں 100% اگری کرتا ہوں. جس ڈگر پاکستانی قوم نکل پڑی ہے, جہاں روٹی نہیں مل رہی ہے, جہاں کھانا نہیں ہے, جہاں کپڑا نہیں ہے, جہاں پہننے کو نہیں, نہ بجلی کے بل دینے کو ہے, وہ آپ لوگ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے. آج تو 5 سال پہلے بٹی کے بچوں کے دودھ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, آج روٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے. میں تو پچھلے 70 سال سے یہی سر, روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پوری پولیٹیکل پارٹیوں نے دیا ہے, سمیت پیپلز پارٹی کے, لیکن پوری پارٹیوں نے دیا ہے, اور انہوں نے سب سے زیادہ. شاہ جی آپ نے جواب دینا اس کا, یہ نعرے تو اپنی جگہ, یہ بات آپ کی میں نے مان بھی لی کہ وہ سلوگنز ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا پاکستان میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں 200 ارب لے کر آؤں گا, سیاسی بیان. میں تو حمید خان صاحب قریب کہا نا, نئے پاکستان, پرانے پاکستان, عجیب پاکستان میں شودا کی تقریر کرنے نکل گئے وہ. تو میں نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ ان سیاستدانوں کے 35 سال کی پرفارمنس دے لیں, عوام کو جان کے جاہل رکھا, روٹی کا محتاج رکھا کہ وہ اچھے برے کی پہچان نہ کر سکے. اور میرا پیارا بھائی جو کم بولتا ہے, ٹی وی پہ بھی کم آتا ہے, وجوہات ہوں گی ناصر بھائی سے, کہ ہمیں ایجنڈا لا کے دیں پیپلز پارٹی کا, منشور چاہیے, بیانیہ نہیں, کہ ہم روٹی 20 روپے کی کریں گے, چائے 20 روپے کی کریں گے, $150 کریں گے, پیٹرول 100 روپیہ کریں گے, غریب کو بجلی ملے گی, روٹی ملے گی, گٹر میں نیچے کر کے بچہ نہیں مرے گا, اسکول جائیں گے, ماں کو دوائی ملے گی. یہ سب منشور دے دے, میں دونوں ہاتھوں سلام کر کے ان کی غلامی میں کھڑا ہو جاؤں گا. اگر نہیں تو اس بار یہ ڈرامہ بھی نہیں چلنے دے گی. لیبارٹری بھی بند ہوگی اور کھلاڑی بھی بند ہوگی. لیبارٹری بند نہیں ہوگی لیبارٹری بند. اصل مسئلہ لیبارٹری کا ہے, پرابلم نہیں آپ کا گیا. سر میری بات سنیں, چلے میں آپ سے بحث کر لیتے, سن لیں, آرگیو کر لیں. ہاں کر لیں. پچھلے 60-70 سال کی تاریخ میں, خصوصاً پچھلے 40 سال کی پولیٹیکل تاریخ اٹھا کے دیکھیں, یہ جو گیم آف چیس ہے کہ اب اس کو نکال کے باہر کرو, اس کو اندر ڈال دو, اس کو جیل میں سزا دے کے اندر ڈال دو, اس کو وزیر اعظم بنا دو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آخر میں مورا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا, لیکن وہ جو پیچھے مورے ہلانے والے ہیں ان کو نہیں سمجھ ان چیزوں کی, جو آپ لوگ جو ان کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان کو نہیں سمجھ. پہلی بات تو یہ بھائی جان کہ یہ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ان کے ابا, مننے کے ابا, دادا کے ابا, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات آپ میری سن لیجئے گا, آپ 2 منٹ دے دیجئے. اس ملک میں 2 نظام آئے ہیں, بہت دفعہ آپ سے بات ہو چکی ہے, ایک فوجی آمریت, ایک سولین آمریت. یہ وہ ککر ہیں جن کو آپ پانی اور کھاد دے رہے ہیں, یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں کس پہ انگور لگیں گے. یہ وہ بس ہے جو پشاور جا رہی ہے اور ہمیں آپ یہ ان کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لاہور لے جا رہے ہیں. ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں. ان کے سرے محل, ان کے ایون فیلڈ, ان کے پنامے, ان کے ٹی, ان کے اقامے, ان کے سن لے برتھ ڈے پارٹیاں, ان کے کتوں کی خوراکیں ہماری خوراکوں سے بہتر ہیں. یہ جب بھی آپ کو بیچتے ہیں, مجھے نہیں, مجھے تو کیونکہ ان سے میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ درخت کے پیچھے بٹی صاحب میری بات میری بات کمپلیٹ ہونے دینا. روتے ہیں مالی کو بھی روئے نا یار پلیز, میں مالی کا بھی پہ آ رہا ہوں نا, مالی پہ آ رہا ہوں. جب بھی آتے ہیں یہ آتے ہیں کہ ہم سویلین بالادستی لائیں گے, ووٹ کو عزت دلوائیں گے, جمہوریت قائم کریں گے, پارلیمنٹ کا تقدس ہوگا, اور پھر ڈیل کر جاتے ہیں.
کس کے ساتھ؟ آپ کیوں ڈیل ہوتی ہے بھائی؟ آپ کیوں کرتے ہیں ڈیل بھائی؟ آپ کیوں اندر سے فائدے بنی نہیں ہے؟ میں آپ کو میں بتاتا کاشف بھائی سر ایک ڈیل لینے والا ہوتا ہے، ایک ڈیل دینے والا بھی ہوتا ہے. دینے والا ٹھیک. آپ کے اگر آپ کے ایون فیلڈ نہیں ہوں گے، آپ میں اپنے ساتھ تو ڈیل نہیں کرتا نا بھائی جان. کسی دوسرے کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، مجھے کہتا ہے یار تم ایسا ڈیل کر چلا. بھائی جان دو چیزیں نا، اگر آپ کے سرے محل نہیں ہوں گے آپ کے ڈیل نہیں کریں گے، ایون فیلڈ نہیں ہوں گے آپ ڈیل نہیں کریں، آپ کھڑے ہو جائیں گے. جب وقت رکوع آیا آپ سجدے میں گر گئے. آپ میاں محمد نواز شریف جدہ کیوں گئے ہیں؟ لندن کیوں گئے ہیں؟ آج واپس کیوں آئے ہیں؟ یہ دبئی کیوں جاتے ہیں؟ میٹنگز کرتے ہیں. ان کے اولادیں باہر کیوں ہیں؟ خوراکیں باہر کیوں ہیں؟ پوشاکیں باہر کیوں ہیں؟ کون ہے؟ آپ یہ چیز دیکھتے نا، وہ نظام کو اس طرح شکنجے میں لیا کہ وہ کہتے ہیں یار میں کہہ رہا ہوں کہ نظام کو برا کہتے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر میں شکنجے میں لیا. سر میں کہہ رہا ہوں، میں سمپل سی بات سنیں نا. اب آپ اس بات کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں، اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے ایکسٹینشن دی، قرآن پر حلف لے کر حسین نواز کو کہا قرآن لے کر آئیں حسن یا حسین کو، اور کہا کہ آگے نہیں بتانا، اور ان کے خلاف آپ ٹرائل کر سکیں گے. چونکہ بتانے کو کچھ نہیں ہے، گئے کیسے، واپس کیسے، علاج کیوں نہیں، ہسپتال وہ تو بتا دیا نا. بیانیاں بدترین ہے. کوئی 14 مہینوں کی حکومت کی دونوں ہاتھ خالی، بیانیاں بھی پرفارمنس بھی. تو اب کرنا کیا ہے؟ یہ بیانیہ ہوگا. یہ ہے وہ سازشی جنہوں نے ہمیں، اور ہونا ہمارا کچھ نہیں. وہ میاں صاحب کے بارے آخری بات سنتے جائیں. میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ لڑائی شروع کرتے ہیں اینڈ نہیں کر سکتے. اور بلاول نے 2016 میں بھی یہی بات کی جب پرویز خورشید شاہ کو جھک کے ملے تھے، اور دوبارہ بھی. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک ہاتھ گریبان پہ ایک پاؤں پہ. آئی ایم ایف سے بہت کتنا؟ ابھی وہ تو میرا کچھ 6-7-8 بلین ڈالر. ناصر بھائی سے کہنا پی ڈی ایم اور اپنے دوستوں سے مانگ لیں، کل ہی واپس کر. ویسے اب مجھے ایک بات بتائیں، بار بار آپ کی پی ڈی ایم کاشف بھائی ایک بتائیں، آپ یہ جو فوجی ہوتے ہیں یا فوجی امریت ہوتے ہیں، فوجی نہیں ہوتے ہیں، یہ بتائیں آپ کو اچھا اسکول بنانے سے جمہوریت پسندوں کو روکتے ہیں؟ اچھا اسپتال بنانے سے روکتے ہیں؟ کوئی بنیادی اصلاحات لانے سے روکتے ہیں؟ یو ہیو اے سیٹ مائنڈ نا بائی دا وے سر. نو پولیس اچھی. میں یہ بات بڑے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں. ابھی آپ مجھے ایک چیز کا بتا دیں، یہ ڈالر نیچے کیسے ہو رہا ہے؟ سپہ سالار ڈالر نیچے کیسے لا رہا ہے؟ چینی کے ریٹ کیسے نیچے لا رہا ہے؟ کیسے لا رہا ہے؟ اس کے بعد جادو کی چھڑی تھوڑی ہے. نالے صاف کریں انہوں نے، معاملہ ٹھیک کریں، پاس اپنی جیب بھرنے کا مردم شماری پلان نہیں ہے. الیکشن وہ یہ باہر سے جتنی پیسے چیزیں آج مہنگائی اور ڈالر ہے اور باہر سے پیسے کریں وہ، اور جمہوریت کاشف کی چلے گی. سارے منی چینجرز کے لائسنس ابھی جاتے جاتے یونیورسٹیوں کے لائسنس جو پیسے پکڑ کے دیے ہیں بلوں میں جو پاس کرائے ہیں. کاشف بھائی اس بات کا تو جواب دیں. آپ شادی دیں گے نا؟ میں کیوں دوں گا؟ آپ دیں گے. جمہوریت پسند. ڈونٹ میک نو مسٹیک، مجھے جمہوریت پسند. آپ یہ کہتے ہیں آئی ایم ود ڈیموکریسی. وہ تو ہم بھی ہیں. مالی میرا پودا لگنے نہیں دیتا. میرا رولا یہ ہے یار آپ کے پودا نہ کر جائے، نہ بھیجا کرے، نہ کرنے دیں. سسٹم بیٹ آؤٹ کرے گا لوگوں کو. دنیا میں کیا ہے سر. بھائی سب کے آئی ڈی کارڈ آپ کے گھر میں خود ہی آپ ٹھپے ڈال کے کر دیتے ہیں. پولیس آپ کی میں پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، حوصلہ بھائی اسی غلط پاس چلے گئے. کاشف سے بھائی ایک بات سر ایک سیکنڈ، شادی جواب تو لے لو. وہ آپ بولا واپس. میں شاہ صاحب سے معذرت، ایک مجھے بتائیں، نہیں مجھے ایک بات بتائیں سر، صرف ایک شاہ جی سے معذرت کے ساتھ مجھے بتائیں سمپل سا، اور اس کو جمہوریت اور آمریت کی بحث سے دور رکھ کے کریں. میں آپ کے بھی جو ساری بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بات سنیے. اگر آپ نے باہر ملکوں سے تعلقات کرے فوج ٹھیک، پیسے مانگ کے لائے فوج، کریک ڈاؤن کرے فوج، نالے صاف کرے فوج، واپڈا ٹھیک کرے فوج، مردم شماری کرائے فوج، اور اندر لڑے فوج، ان کی میٹنگز کرائے فوج، باہر کرے فوج، تو یہ کس مرض کی؟ شاہ جی ویسے ایک چیز کر دیکھیں، جو پاور سینٹر ہوتا نا، ہر کوئی پاور سینٹر اردو میں بات کرو اور سیدھی بات کرو. گال کر رہے ہیں باجی، پاور سینٹر میں جانتے ہیں سارے. آپ فیلئر نہ جمہوریت ہے. آپ شاہ جی آپ کو فیلئر کہہ رہے ہیں. یہ آمر ہے اندر سے. آپ شاہ جی آمر جو جمہوریت. شاہ جی آپ لوگوں کی وجہ سے کتنی باتیں سننی پڑ رہی ہیں مجھ کو. بس تھوڑا سکون کروائیں تو میں بات کرتا ہوں. ایک تو جس بچے کی آپ نے دکھایا اس کا بہت افسوس اور اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. آمین آمین. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ان کے والدین والدہ اور والد کو ہمت دے، والدین کو صبر دے، حوصلہ دے. دوسری بات، مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. سب بھائیوں کی باتیں سنی ہیں میں نے، کہ دیکھیں ایک ہی حل ہے کہ تجربے نہ کیے جائیں. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کو کرنے دیا جائے. روٹی کپڑا مکان کی بات ہوئی، دیکھیں اگر اس پہ عمل ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے.
جہاں بھی جتنا بھی روزگار کا بندوبست بھی ہم کرتے ہیں اور دیگر بہت ساری چیزوں کا. سندھ کی بات کی گئی, میرے محترم بھائی نے کہی کہ جی وہاں پہ کیا کہ اس طرح بہت سارے لوگ اسی طرح آ کے کہتے ہیں جی تباہ کر دیا, برباد کر دیا. ایسا نہیں ہے. ایسا ہوتا تو 2008 سے زیادہ ووٹ ہم 2013 میں نہ لیتے اور 2013 سے زیادہ ووٹ 2018 میں نہ لیتے. اور اب انشاءاللہ ہم سویپ کر رہے ہیں. بات کی جاتی ہے کچھ نہیں کیا, صحت کا معاملہ دیکھ لیں, دل کے امراض کا مفت علاج ہے, نہ صرف دل بلکہ گردوں کے علاج مفت ہے, جگر کا علاج مفت ہے, کینسر کا علاج مفت ہے, بچوں کا علاج مفت ہے. یہ کسی کو نظر نہیں آتے. یہ کسی اور صوبے پڑھائی کا کوئی علاج نہیں ہے سر. ادارے نے سوال یہ ہے, مسئلہ یہ شاہ جی آپ کے کریڈٹ پہ ہیلتھ ایشوز تھوڑے سے ہیں اب ریسنٹلی, آپ میں کریڈٹ دے رہا ہوں آپ کو, لیکن مسائل بہت بڑے ہیں. سپورٹ کیا SRSO کو, صرف اس نے 12 لاکھ خواتین کو اپنے پیروں پہ بالکل ٹھیک ہے. شاہ جی میں نے اس وقت جوتے پہنے, ساکس پہنی ہے, ٹراؤزر پہنی ہے, شرٹ ٹائی جیکٹ, گھڑی کوئی نہیں ہے لیکن اگر پہنی ہو تو یہ نہ کہنا کہ ایک ٹائی اچھی ہے تو باقی سب بھی اچھا ہے. باقی چیزیں خراب بھی بہت ہے نا. لیٹس بی فیئر. بہت اچھا ہے. اور سر کراچی آتے نا سر, ہم سارے کراچی جاتے ہیں نا, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سر آ جائے نا, کراچی کی اچھی چیزیں بھی دیکھیں کہ کتنی زیادہ بہتری آئی ہے, کتنا زیادہ انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے. چور نے موبائل چھینا اور واپس انڈر پاسز بنے, دیگر چیزیں پرانا موبائل ہے. سر ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیٹس بی آنیسٹ ہیئر, پرابلمز بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی حکومتوں پہ تنقید بہت ہوتی ہے. لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ. فیئر ہی نہیں ہے نا, آپ ہی فیئر نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ فیئر ہی نہیں ہے. کیا جب تک ملک میں بند نہیں کریں گے, آپ تختہ تار تک نہیں چڑھائیں گے, ان لیڈروں سے پاک نہیں کریں گے پاکستان کو, آپ جمہوریت چاہتے ہیں تک آپ پاکستان اصل جمہوریت چاہتے ہیں نا. کیوں چڑھائیں؟ اصل جمہوریت چاہتے ہیں نقاش بھائی, سمپل بتائیں. ان کے پاس نہیں ہے اصل جمہوریت, کیوں سودا لینے جاتے ہیں ان کے پاس جن کے پاس سودا ہی نہیں ہے؟ جس دکان پہ دال ملتی نہیں وہاں کھڑے ہیں آپ لائن میں, کسی دکان سے دال لوں گا, نہیں ہے ان کے پاس. یہ سویلین آمر ہیں. ان کی پارٹیوں میں ہے جمہوریت, فیصلوں میں ہے. کیوں غلام مصطفیٰ نواز کھوکھر نکلا, کیوں چودھری نثار نکلا, کیوں لطیف کھوسا کو انہوں نے شوکاز نوٹس دیا, جو زرداری صاحب یہ فیصل واڈا کیوں نکلا؟ میری گال تھوڑا سمجھا کرو نا. وہ اندر کسی قیدی نمبر 804 کو جانے دیں نا وٹی صاحب ہیں. اچھا قیدی نمبر 804 ہی ہے نا, بیرک نمبر 3 اٹک جیل. اچھا آگے سنیے کہ فار ایگزامپل زرداری صاحب کاف لیگ کو کاتک لیگ کہیں اور پھر گلے سے لگا لیں. نواز شریف کو دھرتی کا ناسور درندہ گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو بھی گلے لگا نا, اور پھر گلے لگا, ٹانگا پارٹی بھی گلے لگی, آپ کی جمہوریت ہے. یہی تو آپ کی, یہ پرابلم, یہ آپ کی جمہوریت ہے. یہ آپ کی جمہوریت ہے. یہ ہے وہ جو غلط سویلین آمریت کو جمہوریت, اور یہ ہے وہ ذرائع جن کی وجہ سے سارا کچھ ہوتا ہے. پارشل ڈیموکریسی. That's the only way. But because it's partial now. That you admitted it's partial. Because you don't let democracy work. Oh, with these people, with these faces. یہی تو آپ کا, میری بات سن, ایک سیکنڈ. Let's be, میں آپ کو میری بات سنیں. پرابلم یہ ہے کہ جو بھائی کاشف بھائی کا ARY کا پلیٹ فارم بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا بھائی, ختم ہو گیا. دیکھو جمہوریت شروع ہوگا بھائی, جمہوریت ہم چاہتے ہیں. جمہوریت تو میری بات سنیں. میں آپ سے صرف ایک جاننا چاہتا ہوں کہ 2017 میں اسی نواز شریف کو یہاں سے نکالا گیا, سزا ہوئی, اور آج 2023 میں وہی نواز شریف ہوا کیا اس وقت. اچھا نواز شریف صاحب کے جنرل باجوہ نے باہر نکالا, اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں, میں کہہ بھی نہیں سکتا. نواز شریف کو 6 سال بعد نواز شریف کو نکالا تو کون آیا آپ کا, اور دوسرا جمہوریت پسند وہ آیا تو کون آیا آپ کا, تیسرا جمہوریت پسند وہ آیا تو کون ہے آپ کو. ابھی بھی آپ ان کو گلیمرائز کر رہے ہیں. کیا کریں, یہ نہیں ہے نئی نسل بلدیاتی انتخابات آپ کرواتے نہیں, MBBS کے طریقے بلدیاتی انتخابات کرواتے نہیں ہیں. پارٹی میں جمہوریت آپ دونوں آ کے الیکشن لڑ لیں. یہ دیکھو لڑ لیں اس سسٹم میں, گندے سسٹم. بھائی یہ پلیٹ فارم آج پہلی دفعہ جمہوریت پسند, جمہوریت آمریت ہے. آپ ایک عامر اینکر, جس جگہ پہ ہم کرپٹس کو گلیمرائز کرتے ہیں, جس جگہ نہیں.
سر آپ سے زیادہ میں جمہوریت پسند اور سیاسی جماعتوں میں فرق کرنا سیکھیں. سیاسی جماعتیں جمہوریت کا حصہ ہیں. اچھے لوگ کیوں نہیں آ سکتے؟ 800 آدمی 24 کروڑ لوگوں میں سے کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے بھائی؟ یہ کیوں لیبارٹری میں بار بار یار مجھے الگ الگ کلر کے سوٹ جو لاتے ہیں ان سے پوچھیں نا، مجھ سے کیا پوچھیں؟ ادھر جا کے شام کو بیٹھتے ہیں ان سے پوچھا کریں کیا کر رہے ہیں. اور نواز میں جمہوریت کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. بھائی جمہوریت یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے نا. میں نے کب کہا یہ ہے؟ تو پھر ان کو تو نہ میں نے کب ڈیفینڈ کیا؟ ان کو نہ ڈیفینڈ آپ سوچ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ہے سیاسی جماعتیں اور ایک جنہوں نے پیچھے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. یہ آمریت سولین آمروں کو گلیمرائز. میری بات سنیں، آپ میں آمریت کا مظاہرہ کرنے لگا ہوں. ہاں آپ لوگ سیکھنے کے قابل نہیں رہے. آپ لوگ ہاتھ سے نکل گئے. آپ لوگ ایک سائڈ دیکھ رہے ہیں، دوسری سائڈ دیکھنے کو بالکل تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں سسٹم کرنا ہے ایک کلین سسٹم. یہ نہ ہو، سنیں، یہ نہ ہو کہ اگلے دن فرد جرم عائد ہونی ہو اور آپ ایک دن پہلے وہ کراتے ہیں، ان کو وزیر اعظم بنواتے ہیں اور اس کے بعد جو کرتے ہیں. چھوڑیں، یہ بہت لمبی بحث ہے. کس نے کیوں بنا؟ آپ کا جمہوری کہتا ہے مجھ پہ فرد جرم میں قید کریں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. یہ بات ہے کہ ڈیموکریسی کے جو بیسک بنیادی پرنسپلز ہیں وہ بھی ہم فالو اس ملک میں نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ آ گئے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مسئلہ جمہوریت میں نہیں ہے. یہ ایک ایسا نظام ہے جس نے پورے دنیا میں ڈیلیور کیا ہے. آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں، لینڈ آف اپرچونٹی، ڈیموکریسی ہے. یورپ لائف سٹائلز کی بات ہوتی ہے، بیسک فیسلٹیز اور انسان کی بات ہوتی ہے کہ قدر کس دنیا کے خطے میں ہے. یورپ میں وہاں ہے کیا؟ جمہوریت ہے، ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے. جمہوریت کو برا نہ کہیں. جو ہمارے دوست اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جمہوریت خراب ہے. جمہوریت خراب نہیں. جس طریقے سے ہم اس جمہوریت کو پاکستان میں پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح یہ نظام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ طریقہ غلط ہے. اس طریقے کو ٹھیک کریں. اگر آپ اسی طرح ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں گے جمہوریت کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا، گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.